دوسری بات یہ رہی متواتر کی، ہمارے جو اس فن کے بڑے ماہر لوگ ہیں وہ سرے سے اس کو حدیث کی اصطلاح میں تسلیم ہی نہیں کرتے۔ موجودہ دور کے بہت بڑے عالم ہیں، اصولی حافظ ثناء اللہ الزہدی حفیظہ اللہ، انہوں نے کہا کہ یہ اصولیوں کی بحث تھی جو گھسیٹ کے اصول حدیث کے اندر شامل کر دی گئی، یعنی یہ اصول فقہ کے اندر جو لوگ تھے وہ ایسی ٹرم ایسی اصطلاح استعمال کرتے تھے، بس وہاں سے متاثر ہو کر اس کو اصول حدیث کے اندر بھی ڈال دیا گیا ہے۔ وہ کہتے ہیں اس کا کوئی کنسیپٹ ہی نہیں ہے، اور اگر یہ تاثر جو ہے یہ ختم کر دیا جائے تو وہ بات بالکل صاف واضح ہو جاتی ہے کہ ہر وہ بات جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے اس کو خبر واحد کا نام دیا جائے یا متواتر کا نام دیا جائے، وہ حدیث ہے، اور حدیث حجت ہے۔ اور اس حدیث سے جس کو لوگ خبر واحد کہتے ہیں، عقیدے کے مسائل بھی اخذ ہوں گے اور جو فروعی احکام ہیں وہ بھی اخذ ہوں گے۔ اور متواتر کے حوالے سے اس کی تھوڑی سی وضاحت، کیونکہ یہ بات ہمارے ناظرین کے لیے شاید نہیں ہو، کیونکہ ہم جو اصولیات پڑھتے ہیں وہ کتابچوں سے ہی پڑھتے ہیں اور ایک سطحی قسم کے طور پر ہم اس کو پڑھتے ہیں، تو تھوڑی اس حوالے سے وضاحت کہ متواتر وجود نہیں رکھتی، ایسا کانسیپٹ موجود نہیں ہے۔ اصل میں اگر آپ جو ہمارے حدیث اور اصول حدیث کے ماہرین ہیں اور وہ متقدم ہیں، ان کی کتب کا اگر مطالعہ کریں تو ان میں آپ کو یہ بات اصول حدیث کے معاملے میں نظر نہیں آئے گی۔ یہ بہت بعد میں، اور حافظ ثناء اللہ زاہدی حافظہ اللہ یہی کہتے ہیں کہ جیسے یہی حافظ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ وغیرہ جنہوں نے نخبۃ الفکر لکھی، اور اسی طرح ان کے بعد جو علماء آئے وہ متاثر ہوئے ہیں ان علماء سے جو اصولی تھے، فقہی قواعد و ضوابط والے جو لوگ تھے ان سے متاثر ہوئے، اور انہوں نے اپنی کتب کے اندر ان کو بھی اس سے متاثر ہو کر اپنی کتب میں ان کو شامل کیا۔ اب اس کو قبول کیا جاتا ہے، لوگ اس کو تسلیم کرتے ہیں، لیکن اگر اس کو تسلیم کیا بھی جائے تو اس کا یہ مطلب لینا کہ مفہوم مخالف جو ہوگا وہ رد کیا جائے گا، یہ تو بالکل ہی غلط ہے، یہ بالکل ہی غلط ہے۔ میں نے جو بات آپ تک نقل کی ہے حافظ صاحب کی، وہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ایک ایسی اصطلاح جو باقاعدہ اصول حدیث کی نہیں ہے، اس کو بنیاد بنا کر آپ ایک صحیح ترین حدیث کو رد کر دیں، یہ کسی بھی باشعور آدمی کو بات زیب نہیں دیتی۔ اب یہ عام طور پہ متواتر کے مقابلے میں خبر واحد، اور خبر واحد کو وہ اس کی حیثیت کو کم کرنے کے لیے یہ سارا معاملہ کیا گیا ہے۔ تو اس لیے ہم یہی کہتے ہیں کہ البتہ بعض علماء نے متواتر ایسی احادیث جیسے رفع الیدین کے بارے میں اور من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، ایسی حدیثوں کو وہ نقل کیا ہے ایسی کتب میں، اور انہوں نے یہ دعویٰ بھی کیا ہے کہ تواتر کے درجے تک پہنچتی ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ایسی وہ زیادہ سندیں اکٹھی کر کے اور تقویت در تقویت کے ذریعے سے ان کو ایک اعلیٰ مقام تک لے جاتے ہیں، اور ہم اس کو تسلیم کرتے ہیں۔ ہمارا جو کہنے کا بنیادی مقصد ہے وہ یہ کہ ایک ایسی چیز جس کو ہمارے پہلے ائمہ نے بیان نہیں کیا، دوسروں سے متاثر ہو کر اصطلاحات حدیث کے اندر شامل کر کے پھر خبر واحد کے طور پہ حدیث کا انکار کر دینا، یہ بات درست نہیں ہے۔